زمانے کی ایک بھولی بسی گوشی میں لوریانا نام کی ریاست تھی، ایک ایسی جگہ جہاں صبحیں پھولوں سے مہکتی تھیں اور راتیں ستاروں سے چمکتی تھیں۔ لیکن اس ریاست کی اصل روشنی تھی شہزادی ایلورا۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون، باتوں میں نرمی اور اس کی لمس میں ایک ایسی چمک تھی جس سے مرجھائے پھول بھی کہل اٹھتی تھی۔ مگر ایلورا سالوں پہلے سیاہ جنگل میں رہنے والی جادوگرنی ایزمیرا نے ایک نوزائیدہ بچی کا سایہ چرا لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سایہ روشنی کا سایہ ہے اور اسی دنیا کی سب سے طاقتور جادوگر نے بنا سکتا ہے۔ جس دن ایلورا پیدا ہوئے اسی رات اس کا سایہ غائب کر دیا گیا۔ ایلورا کو اس خاموش کمی کا احساس تو تھا، مگر وہ ہمیشہ دوسروں میں روشنی بانٹتی رہے، اسی لیے لوگ اسے کہتی تھی روشنی کی شہزادی۔ مگر اس کی دل میں ایک ہی خواہش تھی، میرا سایہ کہاں ہے، میں کون ہوں پوری۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب بدل دیا۔ آسمان کالی پردے کی طرح بند ہو گیا، ہوا یخ ہو گئی اور محل کی دیواروں پر سیاہ پروں والی مخلوقات اترنے لگیں۔ یہ ایزمیرا کی فوج تھی ایلورا کو لے جانے کے لیے، لیکن جیسی ہی وہ قریب آئیں ایلورا کی بدن سے روشنی پھوٹی، اتنی شدید کہ وہ مخلوقات چیختی ہوئے پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ ایلورا کو نہ پکڑ سکیں مگر اس کے والدین کو قید کر کے لے گئے۔ ایلورا کی دنیا ٹوٹ گئی۔ اسے صرف ایک ڈائری ملی جس میں اس کی ماں نے آخری بار لکھا تھا، تمہارا سایہ زندہ ہے اور وہ تمہیں پکار رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایلورا نے فیصلہ کیا یہ سفر یہی سے شروع ہوتا ہے۔ راستے میں اسے 3 ساتھی ملی، ایک سفید پروں والی نوری پری، ایک معصوم جن جس کا گھر جل چکا تھا اور ایک جادوئی جانور جس کی آنکھوں میں مستقبل کی جھلک تھی۔ تینوں اس کی روشنی کی سچی محافظ بن گئی۔ آخرکار وہ پہنچی سایوں کی محل میں، ایک ایسی جگہ جہاں دیواریں زندہ تھیں اور ہزاروں چوری شدہ سائی قید تھی۔ انہی ہزاروں سایوں میں ایک سایہ چمک رہا تھا، روشنی پھوٹتی ہوئے، ہر قید سائے سے مختلف۔ وہ ایلورا کا اپنا سایہ تھا۔ ایزمیرا نمودار ہوئی، سیاہ پروں، لمبی لباس اور ہاتھ میں وہ پتھر جس میں ایلورا کی سائے کی طاقت بند تھی۔ اس نے غرور سے کہا، یہ سایہ میرا ہے، چاہتی ہو تو اپنی جان دے دو۔ لیکن اس دن ایلورا پہلی بار اپنی اندر کی پوری روشنی کو پکار بیٹھی اور پورا محل سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ ایزمیرا کی ساری فوج جل کر مٹی ہو گئی، دیواریں ٹوٹ گئیں اور ایلورا کا سایہ اس کی قدموں کے پیچھے زندہ ہو اٹھا۔ طاقت ختم ہونے سے ایزمیرا خود بھی راکھ بن کر بکھر گئی۔ ایلورا نے اپنے والدین کو آزاد کرایا، لوریانا واپس لوٹی اور لوگوں نے اسی نئی ملکی بنا دیا، ایک ایسی ملک جس کے پاس روشنی بھی تھی، سایہ بھی اور ایک سنہرا نیا دور بھی۔ آخر میں یہ سچ ثابت ہوا، انسان صرف روشنی سے نہیں بنتا، اپنی سائے کو قبول کرنے سے طاقتور بنتا ہے۔